بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک نے سارے انسانوں کی کامیابی کو دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور دین کو جوڑا ہے دین کی محنت کے ساتھ، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا اور اس پر محنت کرنا اور اس کے مذاکرے کرنا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر مذاکرہ ہے کہ تعلیم کا مذاکرہ اور اس کے آداب کیا ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر جو ہے جس طرح ہم تبلیغی 6 صفات کو بیان کرتے ہیں، ہماری دعوت کے اندر بھی تبلیغی 6 صفات ہوں، تبلیغی 6 نمبروں کے اندر رہ کر لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغی 6 نمبروں کے اندر بات کرنا، اس سے بات کے اندر اختلاف نہیں آئے گا اور اس سے اللہ پاک بات کو آسان فرمائیں گے۔ آج کا ہمارا مذاکرہ جو ہے یہ آداب تعلیم کا مذاکرہ ہے۔ حلقے میں بیٹھنے سے قبل وضو کرنا، اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگانا، شروع میں تشہد یعنی التحیات کی حالت میں بیٹھنا، تھک جانے کے بعد حالت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور عمل کی نیت سے بیٹھنا، اور پوری بات کو توجہ اور قرآنی آیات و احادیث نبویہ پر کامل یقین کرتے ہوئے سننا۔ کوئی بات نہ سمجھنے کی صورت میں تعلیم کے دوران کسی قسم کا سوال نہ کیا جائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مبارک ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور اختلافی مسائل بیان کرنے سے پرہیز کرنا۔ مسائل انفرادی اعمال کے اوقات میں سیکھے جائیں۔ علم دو طرح کا ہے، ایک فضائل کا ہے اور ایک مسائل کا ہے۔ فضائل کا علم تعلیمی حلقوں سے، جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقے ہیں، ہماری مسجد کی تعلیم ہے، گھر کی تعلیم ہے، ان سے جو ہے فضائل کا علم۔ اور مسائل کا علم علماء کرام کے پاس روزانہ جو علم ہے وہ علماء کرام سے مسائل کا علم ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ اور حلقے کے آخر تک تعلیم میں شریک ہونا، ایک حدیث کو 2 دفعہ پڑھے، حدیث کی تشریح کے لیے فائدہ ضرور پڑھے، اپنی طرف سے تشریح نہ کرے، اپنی طرف سے تقریر نہ کرے، اپنی طرف سے ترغیب نہ کرے، ساتھیوں کی طرف بھی دیکھتا رہے، ہر حصے میں سے پڑھے، کتاب دونوں ہاتھوں سے پکڑے اور سننے والے تعلیم کرنے والے کی طرف یا کتاب کی طرف دیکھیں۔ مؤدب ہو کر بیٹھے یعنی ادب کے ساتھ بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے نام پر رضی اللہ عنہ، علماء کرام کے نام پر رحمت اللہ علیہ، عمل کی نیت سے تعلیم سنیں۔ اگر باہر جانا ہو تو امیر صاحب سے اجازت لے کر جائے۔ فضیلت تعلیم کا مذاکرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند بنا لیجئے جو صبح شام اپنے رب کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، اپنی نگاہ ان سے مت پھیریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ پاک کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ پاک ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلیم کے اختتام پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، تم ایسی حالت میں اٹھو گے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کیا گیا۔ چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر تعلیم کرنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ ایسی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، ایسی مجالس والوں کو مغفرت کر دی جاتی ہے، ایسی مجالس والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تعلیم مسجد نبوی کے عملوں کا ایک عمل ہے۔ یہ مجلس اہل سما کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے اہل ارض کے لیے آسمان پر تارے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجالس کو پسند فرماتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، فرشتے ایسے مجالس کے ارد گرد آسمانوں تک تاندہ باندھ لیتے ہیں۔ روزانہ مشورے کے لیے بیٹھنے کا مذاکرہ، محلے میں پاکیزہ اعمال کو زندہ کرنے کی فکر کے لیے بیٹھنا، روزانہ اس بات پر بیٹھنا، اور پوری کی پوری جماعت بیٹھے، مسجد کی جماعت بیٹھے، اور حتیٰ کہ گھر والے بھی بیٹھ کر
پورے کے پورے محلے کے بارے میں، سارے کی ساری انسانیت کے بارے میں چند منٹ اور کچھ وقت نکال کر، کچھ ساعتیں اپنے وقت سے نکال کر اللہ کے دین کو سوچنا، سارے عالم میں دعوت، نماز، تلاوت کلام پاک، ذکر و دعا، عبادت، حسن اخلاص کو 100% زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہر مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر آ جائے۔ فکر کے لیے یہ جڑنا ایسے وقتوں میں ہو جو سب کی سہولت ہو، پچھلے دن کی کارگزاری سن لیں، آج کے دن کی محنت کا مشورہ کر لیں، یہ مشورہ زیادہ لمبا نہ ہو، یہ مشورہ اس بات کا مشورہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ہم اعمال کو تقسیم کر لیں۔ اب نہ اس میں ترغیب ہے، نہ اس میں اللہ کی بڑائی ہے، نہ اس میں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ ساتھیوں سے رائے لی جا رہی ہے، نہ پہلے دن کی کارگزاری ہے۔ گھر میں بھی ہم بیٹھیں، محلے کی مسجد میں بیٹھیں، یا اللہ کے راستے میں نکل کر جماعتوں میں بیٹھیں، تو ہم اس کی ایک ترغیب ہے، اس کی ایک ترتیب ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، ان آداب کے ساتھ ہم وقت کو لگائیں۔ اگر ہم ان آداب کے ساتھ، ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اصول و ضوابط کے ساتھ ہم وقت کو لگائیں گے، اللہ پاک ہماری اس وقت کو قیمتی فرمائیں گے، اور ہمارا مذاکرہ جو ہو، ہماری جو بات ہو، وہ 6 نمبروں کے اندر ہو۔ اب ہمارا دوسرا نمبر جو ہے وہ 6 نمبروں کی محنت ہے، وہ 6 صفات ہیں، وہ تبلیغی صفات۔ کس طرح میں بھی سیکھ لوں، ہمارے مرد بھی سیکھ لیں، اور ہماری عورتیں بھی سیکھ لیں، ہمارے بچے بھی۔ ہمارے ایک بیان تھا تو اس میں ایک ابو القاسم مسجد میں ایک جوڑ تھا، پرانے احباب کو جمع کر کے 24 گھنٹے کے لیے ان کے ساتھ مذاکرہ کیا گیا۔ فرمایا کہ ہماری 80 سال کی گھر میں بوڑھی اماں دادی جان ہو تو ان کو بھی 6 نمبر یاد ہوں، بچے ان کے پاس بیٹھے تو وہ بھی 6 نمبروں کی دعوت دے رہی ہوں اور بچوں کو 6 نمبر سکھا رہی ہوں، محلے کی عورتیں آ رہی ہوں تو وہ بھی 6 نمبر ہمارے گھروں سے سیکھ کر جا رہی ہوں۔ تو یہ کب ہوں گے؟ جب مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے بچوں کو جب یہ 6 نمبرز یاد ہوں گے اور ہماری ان پر محنت ہوگی تو اس سے انشاءاللہ دین کا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ میرے بھائیو پوری کا پورا دین نہیں ہے، لیکن یہ دین کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کے ساتھ جڑ جانا اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لینا۔ اب وہ تبلیغی 6 صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ یہ 6 صفات ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یقینوں کی تبدیلی اور طریقوں کی تبدیلی ہے۔ جو اس کلمے کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2 نماز، نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت و صلات پر آ جائے، جیسے ہم نماز کے اندر اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اس طرح باہر والی زندگی میں بھی اللہ کے ہر حکم کے پابند ہو جائیں، حلال حرام کی تمیز کرنے والے ہم بن جائیں اور اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے بن جائیں۔ فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا۔ نمبر 3 علم و ذکر، علم کے معنی ہے جاننا، مقصد ہے حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ حلال حرام کی تمیز ہو جائے، جائز ناجائز کی تمیز، اور علم پر عمل کرنا، یہ اصل ذکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ علم پر عمل، جو علم ہے اس پر عمل کرنا، یہ اصل ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، علماء دین کی عزت کرنا، یہ ہے اکرام مسلم، اور ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، یہ ہے تصحیح نیت، اور اس کو سیکھنا اور اس کی مشق کرنا۔ مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ساری کی ساری دنیا کے انسان اس دھوکے میں ہیں کہ یہ جان مال وقت ہمارا ہے، میرا ہے۔ میرے بھائیو یہ اللہ کی امانت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے پاس یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس بات پر مشق کرنا جس سے میرا اور آپ کا یقین بھی یہ بن جائے کہ یہ جان مال وقت امانت ہے اور اس کو ہم صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ ساری کی ساری دنیا کے انسانوں سے اپیل ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی اللہ کامیابیاں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر ایک شخص ایک غار کے اندر پیدا ہوا، اس کو کسی نے دعوت نہ دی، لیکن اس نے دیکھا صبح کو سورج نکلا اور شام کو غروب ہو گیا، وہ اپنے وقت پر آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ ساری دنیا کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، یہ اس کے پاس دعوت ہے۔ اگر یہ میری اور آپ کی یا کسی بھی مسلمان کی دعوت ان تک نہ پہنچی، لیکن پھر بھی کل قیامت والے دن اللہ پاک اس سے پوچھیں گے۔ اور دوسری تشکیل جو ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہے کہ اس دین کی محنت کو اپنا مقصد بنا رہے ہیں،
دین پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات کے یقین کو دلوں میں بٹھا لیں، ان تذکروں کو اپنے زبانوں پر لے آئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو رواج دیں، اور جو ہے نمازوں پر محنت ہو، اور اس کے ساتھ علم کی فضا ہو، اور اس پر عمل ہو۔ اور میرے بھائیو، آج امت مسلمہ ٹوٹ چکی ہے، آج علماء کے اسٹیجوں سے بھی اور ان کے بیانات میں بھی میرے بھائیو امت مسلمہ کو توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ اس وقت امت جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، ساری کی ساری دنیا کا کفر امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑا ہے، اور امت مسلمہ کٹ کر دسترخوان پر لگ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور امت کو چھوڑنا جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو آپس میں جوڑنا اور محبت کی فضا کو عام کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اور ہر عمل سے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور دین کو سیکھنے والے اور دوسروں تک اس محنت کو لے کر جانے والے بن جائیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔